أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورت حج 2 رکوع اور 1 آیات اللہ کے فضل سے اس وقت اس کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی. سورت حج قرآن کریم کی سورتوں میں ایک انتہائی عجیب، جاندار، شاندار مضامین پر مشتمل بڑی عجیب صورت ہے. یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے. اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ اس کا مدینہ منورہ میں نازل ہوا. پھر کہتے ہیں کہ یہ سفری بھی ہے اور حضری بھی ہے. ایک حصہ اس کا حضر میں نازل ہوا اور ایک حصہ سفر میں. اور خاص طور سے یہ آیتیں جس کی تلاوت کی اللہ نے توفیق دی، صلح حدیبیہ کا سفر جو بہت غموں پر مشتمل، دکھوں پر مشتمل، جذبات کی قربانی پر مشتمل سفر حضرات صحابہ کرام کا، اس موقع پر ان کو تسلی اور بشارت، خوشخبری کہ اس وقت تو مکہ مکرمہ سے آپ کی واپسی اس طرح ہو رہی ہے کہ عمرہ بھی نہیں کر پائے اور حدود حرم کے بالکل قریب پہنچ کر احرام کھولنے پڑے، جو جانور لے گئے تھے وہ ذبح کرنے پڑے، اور بغیر عمرے کے اس وقت واپس آ رہے ہو اور مکہ مکرمہ پہ کافر مسلط ہیں، ظالم، اللہ کے راستے سے روکنے والے، مسجد حرام سے روکنے والے، جس کے وہ متولی ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، حرم کے ولی اور متولی اور سنبھالنے والے وہ تو متقی، پرہیزگار، شرک سے بچنے والے اور ملت ابراہیمی پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اس کے متولی بھی نہیں بن سکتے. لیکن ایک زبردستی کا تسلط ہے اور ایک آزمائش ہے. آپ لوگوں کی واپسی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کا تسلط مکہ مکرمہ سے اس طرح ختم ہو جائے گا کہ آپ لوگ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور یہ خوان کفور ختم ہو جائیں گے، ان کا تسلط ختم ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا مکہ مکرمہ میں. اور اس کے لیے آپ کو اب سے تیاری کر لینی چاہیے. اس موقع پر جو ان کو پیکج پیش کیا گیا ہے وہ ایک رکوع میں حج کے عمل کا اور دوسری رکوع میں قربانی کے عمل کا، اور اتنے پیارے انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ ان کی تسلی کا بھی سامان ہے اور حج کی تربیت بھی ہے، قربانی کی بھی تربیت اور اس کے روح کو سمجھایا گیا ہے بڑے عمدہ انداز سے، اور بشارت بھی دی گئی ہے اور کفار کے تسلط کے ختم کرنے کی خبر بھی دی گئی ہے. بہرحال یہ صورت سفری بھی ہے، حضری بھی ہے، صلح پر بھی مشتمل ہے، جہاد پر بھی مشتمل ہے، اور عجیب اس کے مضامین ہیں. اس سے انتخاب کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا. پوری صورت بڑی پیاری ہے، کاش وقت ہوتا پوری صورت کو رکھتے. اس وقت اچھا، پھر قرآن کریم کی صورتوں میں ایک عجیب انداز ہوتا ہے، جیسے چلتے ہوئے پھر بالکل
ایک عجیب موج کی شکل اور خوب ایک خاص انداز. تو اس طرح یہ صورتیں، اس کی ابتدا پھر اس کے درمیان اور اس میں مضامین بیان کرتے کرتے ایک عجیب قسم کا اگر اس کو سمجھا جائے تو بہت اونچا انسان کو لے جاتا ہے، اور اس میں ایک عجیب مد و جزر ہوتا ہے اور ایک عجیب انداز کی موجیں ہوتی ہیں، اور انسان کو ایک عجیب انداز سے بہت اوپر اپنے ارد گرد کی فضا سے جو مایوسکن ہوتا ہے اس سے نکال کر کے ایک عجیب امید دلاتا ہے. قرآن کریم کا اپنا اعجاز ہے، پیارا انداز ہے. تو یہ صلح حدیبیہ خود یہ واقعہ بھی بڑا حیرت کن ہے اور اس قابل ہے کہ اس پر جمعے کیے جائیں. جیسے اللہ کی توفیق سے بدر اور احد کو پیش کیا گیا، ایک موقع پر احزاب کو پیش کیا گیا تھا، انشاءاللہ صلح حدیبیہ کو بھی رکھیں گے. اور اس کے لیے خاص صورت فتح ہے. وہ 4 رکوع بڑی عجیب ہے، سبحان اللہ. لیکن ادھر کا بھی انداز بڑا عمدہ پیارا ہے، اور اسی موقع کی سن 6 ہجری کا جو پیغمبر علیہ السلام کا سفر ہوا، خواب دیکھ کر اور آپ نے تیاری فرمائی. 1400 صحابہ ہیں تقریباً آپ کے ساتھ، اور احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ سے، اور پورا سفر بدر کے راستے، پرانا راستہ جدہ کا، اور جدہ سے پہنچ کر کے شمیسیہ پہنچے ہیں. آج کل جدہ جاتے ہوئے راستے میں جو ریل نظر آتا ہے، ایک بڑا قرآن کی تصویر دی ہوئی ہے اور ایک ریل بنا ہوا ہے. اس سے کچھ پہلے سے یہ حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تک حضرت پہنچے ہیں اور آگے کافروں نے روکا ہے، اور پھر صلح ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور اس سال واپسی ہوئی ہے ایک بہت غموں کی کیفیت کے ساتھ. صحابہ کرام کی واپسی اور وہ احرام بغیر عمرے کے کھولنا، حضرت نے بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا تھا، لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مَسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهُدَى. بات کے جو احوال سامنے آئے، اگر یہ پہلے معلوم ہوتے تو میں قربانی کے جانور ساتھ لاتا ہی نہیں. حالانکہ عمرے کا سفر تھا، عمرے میں کوئی قربانی واجبہ تو ہے ہی نہیں، لیکن حضرت کو حرم شریف جاتے ہوئے قربانی کا ذوق، وہ عمرے کے سفر میں بھی اپنے ساتھ صحابہ کرام بھی قربانی کے جانور لائے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور یہاں حدیبیہ کے مقام پر احرام کھلنا پڑا، اور بڑے دکھ کے ساتھ آپ نے وہ ساری ترتیبیں کی ہیں، اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کریں گے. لیکن جہاں وہ صلح میں نرمی دکھائی ہے، اتنی گرمی ان آیتوں میں مقصد پہ جس کے لیے یہ دین برپا کیا گیا ہے، اس میں اتنی گرمی اور پختگی پر اس غمزدہ مجمع کو ابھارا بھی گیا ہے، اور اس کو حج بھی سکھایا گیا ہے، اور قربانی بھی سکھائی گئی ہے. بات تو ان سے کرنی تھی، لیکن قرآن کریم یہ عالمی کتاب ہے، قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ہے. اس زمانے کے عشاق حاجی صاحبان اور اس زمانے کے قربانی دینے والے لوگ، ان کے لیے بھی سبحان اللہ ان کے لیے بھی اس میں ایسا سامان ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی ان کے لیے یہ اتری ہے. ایسی اس کی تازگی اور اس میں بشارتیں اور حج کا روح
اور قربانی کا روح اس کو اس اچھے انداز سے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ وقت میں برکت دے دے کہ یہ دونوں رکوع بھی ہو جائے اور اس میں جو وضاحتیں ہیں وہ بھی ہو سکے، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، بلا شبہ یہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اسلام کے لیے یہ رکاوٹ ہیں اور دین اسلام کے مقابلے میں آئے ہیں، اور یہاں تک کہ مسجد حرام کے لیے بھی یہ رکاوٹ بن گئے ہیں، حالانکہ مسجد حرام تو وہ ہے جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ ہم نے سارے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہاں کے مقامی رہنے والے اور جو مسافر ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں سب کی وہ عبادت کی جگہ ہے، اور وہاں کوئی کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا، وہ تو عظیم گر ہے۔ لیکن یہ کافر لوگ اس سے روک رہے ہیں، ان کا برا انجام ہونے والا ہے، ان کو ہم عذاب دیں گے۔ اس کے پیکج پورا پیش کر لینے کے بعد آگے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، انشاءاللہ ایمان والوں کا دفاع میں کروں گا، ان کی حمایت میں کروں گا، میں ان کو مضبوط کروں گا، اور جو یہ خوان خیانت کرنے والے جو سراپا خائنین ہیں اور سراپا کفر میں لتڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ کافر یہ اللہ کے مبغوض لوگ ہیں، محبوب نہیں ہیں، ان کو میں عذاب دوں گا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، میں عذاب دوں گا ان کو۔ کوئی یہاں کجرمی کرے، الحاد کرے اور شرک کا ساتھ دے اور گناہوں کا ارادہ بھی کر لے تو ان کو بھی دردناک عذاب ہم چکائیں گے۔ یہ بڑا بہت احترام والی جگہ ہے، اس کی بنیاد پہ غور کرو کہ یہ گھر آباد کیوں ہوا تھا۔ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا مکہ مکرمہ میں اور ان کو دکھایا ہر کعبہ کی بنیادوں کو کہ پرانا کعبہ کہاں تھا تاکہ یہ اس کی تعمیر کر سکیں، تو اس کعبے کی جگہ کو ہم نے ان کو دکھا دیا کہ یہ وہ کعبے کی جگہ ہے تاکہ یہ ان کی تعمیر کریں، اور ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ عظیم گھر آپ اس طرح تعمیر فرمائیں کہ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک آپ تو بالکل نہیں کریں گے، موحد ہیں لیکن آگے بھی کوئی شرک کر نہ سکے، یہ توحید کی بنیاد پہ بنا ہوا گھر آج مشرک اس پر کیسے مسلط ہیں۔ اور میں نے ان عظیم شخصیت کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز میں قیام کرنے والے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کیجئے۔ سبحان اللہ، کیا اس گھر کی شان ہے۔ اور جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ اب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا کہ آپ اعلان کرو، دعوت دو لوگوں میں اس بات کا کہ وہ آئیں آپ کے پاس آئیں، یہاں بیت اللہ آپ کے پاس آئیں پیدل اور سواریوں پر سوار ہو کر، ایسے اونٹوں پر جو چلتے چلتے لاغر ہو جائیں، دور دراز مقام سے وہ اونٹ آ رہے ہوں، تو یہ تو ان کے لیے اس گھر کا اعلان ہوا۔
ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حیرت سے عرض کیا کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، جیسے ہماری یہ مسجد خالی ہے، 2-3 آدمی تشریف فرما ہے، تو اس وقت اتنے بھی نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں میں یہ اعلان کروں؟ جی آپ اعلان کرو، آپ کے ذمے اعلان ہے اور اس کو پہنچانا یہ میرے ذمے ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کعبہ مبارکہ کے قریبی ایک پہاڑ ہے صفا مروہ کے پاس، اوپر کو جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس، جس پر اس وقت ملک فہد نے ایک بڑی زبردست قسم کی کوٹھی بھی تعمیر کی، اور سرکاری حاجی صاحبان وہاں ٹھہرتے بھی ہیں۔ جبل ابو قبیس، اس جبل پہ چڑھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے اعلان کیا، او لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر کا انتخاب کیا اپنے لیے، اتخذ ربکم بیتا، تمہارے رب نے ایک گھر کا انتخاب کیا ہے، تم اس کے حج کرو، اس کی زیارت کرو، اس کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ، اس آواز میں اللہ نے برکت دی، اور سارے عالم میں جو انسان تھے ان تک، یہاں تک کہ عالم ارواح تک اس کو پہنچایا، اور جنہوں نے اس آواز پر جتنی مرتبہ بھی لبیک کہا، اللہ اکبر، اس آواز کی ایسی تاثیر اور اس دعوت کی ایسی تاثیر اور اس پر لبیک کہنے کی یہ تاثیر کہ جس روح نے لبیک کہا اس پر جتنی مرتبہ بھی کہا، سبحان اللہ، ان کے لیے وہاں ان کو بلایا جائے گا، اللہ ان کو توفیق دیں گے اور وہ حاضر ہوں گے۔ تو اس کعبے کی تو تعمیر اس بنیاد پر تھی، اور پہلے دن سے اس کا اعلان تھا کہ آؤ، اور یہ آنے والے، اللہ اکبر، یاتوکا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ لفظ بھی بہت حیرت کن لفظ ہے، بیت اللہ جانے والا، اللہ فرما رہے ہیں یاتوکا، اے ابراہیم، یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے آثار ہیں اور ان کی نشانیاں ہیں، ان کی دعوت ہے قدم قدم پر، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی شکل میں موجود ہے، وہ برکات ہیں۔ تو یہ جانے والا ایسا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہا ہو، یا تو کا آپ کے پاس آئے، سبحان اللہ، پیدل آئے، سوار ہو کر آئے، جو اللہ نے اس جگہ منافع رکھی ہیں اس میں حاضری دے دیں اور ان منافع کو حاصل کرنے، اعمال کرنے، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے عرفات اور مزدلفہ اور رمی تک کا حج تو سمجھایا گیا تھا سورۃ بقرہ میں، اور رمی سے بعد والا حج وہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں حاضر ہو جائیں اور جو جانور ہم نے دیے ہیں رمی کے بعد اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں، یہ قربانی ہو جائے گی۔ اور پھر ان لوگوں کے ہاں یہ رسم تھا کہ وہ اس کا کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے اس رسم کو بھی ختم فرمایا کہ اس سے کھانا بھی اور فقیر محتاج لوگوں کو بھی کھلانا، یعنی خود بھی کھا سکتے ہو، اوروں کو بھی کھلا سکتے ہو، یہ ایک مستحب کام ہے۔ بہرحال رمی کے بعد قربانی کی
تو پھر ثم لیقضوا تفثہم، اب وہ جو میل کچیل تھا اور پورے دنوں میں احرام باندھا ہوا تھا، اب بال بھی صاف کرو اور سر کے بال بھی صاف کرو یا چھوٹے کرو، بغلوں کی بھی صفائی کرو، اور جتنا میل کچیل تھا ثم لیقضوا تفثہم، وہ سارا میل کچیل اب دور کر دو، اور باقی تو حج کے کام ہو گئے اور احرام کی پابندیاں اور ختم ہو گئی، میاں بیوی والی جو پابندی ہے وہ باقی ہے، لہذا اب آپ نے رمی کر لی، قربانی کی، حلق کر لیا، ثم لیقضوا تفثہم، تو اب طواف زیارت کر لو، فرض طواف، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ایک جاتے ہوئے طواف قدوم ہے، پہلی پیشگی تحیہ ہے، اور دوسرا یہ فرض طواف ہے جو 10 ذی الحجہ کو، 10، 11، 12 کو ان ایام میں اس عظیم طواف فرض کو ادا کیا جاتا ہے، یہ طواف ہے، یہ کر لو، اور پھر رخصتی کا طواف، طواف وداع، وہ بھی واجب ہے۔ بہرحال وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو پرانا گھر ہے اول کا، انسانیت کی ابتدا اس سے ہوئی تھی اور زمین کی ابتدا اس سے ہوئی تھی، ان اول بیت وضع للناس، تو اس پرانے گھر کے پہرے لگا لو، اور پہرے صرف اسی گھر کے ہیں، یہاں پر ہیں یا صفا مروہ میں ہیں، اور پوری کائنات میں نہ کسی قبر کی، نہ کسی درخت کی، نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پھیرے دینا اور وہاں چکر لگانا اور وہاں کا طواف کرنا وہ عبادت ہو، بلکہ گناہ ہے۔ صرف پھیرے دینا یہ اس گھر کا حق ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ آزاد گھر اور وہ پرانا گھر، اس میں اس کا طواف زیارت کرو، اور یہ حج آپ اس طرح ادا کرو، یہ وہ صلح حدیبیہ سے واپس آنے والوں کو گھرمایا جا رہا ہے، اور مقصد میں تو وہ بڑے پختہ تھے، ان کو اور پختہ کیا جا رہا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ، سبحان اللہ، یہ گرمایا جا رہا ہے صلح حدیبیہ والوں کو اور آج کے حاجیوں کو۔ حاجی صاحب حج کرنا ہے، لیکن حج میں عقیدے کو درست کرنا ہے، اور جتنے شرکیات ہیں اس سے توبہ کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو ان کے صفات میں اور ان کے ذات میں اور ان کے علم میں اور ان کی قدرت میں شریک نہیں کرنا ہے، موحد بن کر حج کرو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ جو اللہ کے غیر کی عبادت کی گندگی ہے اس سے مکمل اجتناب کرنا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حاجی صاحب جھوٹ والی بات سے بھی مکمل اجتناب کرنا۔ وہ لوگ تلبیہ پڑھتے تھے، اس میں انہوں نے ایک اضافہ کیا تھا قول زور کا، وہ جب تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس سے آگے مشرکین عرب اپنی طرف سے الا شریکا تملکہ وما ملک، آپ کا کوئی شریک نہیں، لیکن عطائی کسی ذات کو آپ نے اختیار دیا ہو
اور وہ اپنے ذات سے تو مالک نہیں ہے، آپ نے ان کو مالک بنایا ہو، عطائی طور پر وہ حاضر ناظر ہو جائے، یا عطائی طور پر اس کو مشکل کشا مانے، یا عطائی مختار کل مانے، تو یہ بیماری ان کی بھی تھی، یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جو مخلوق کے لیے ان کے تاثرات اور اس کا نظام، جھوٹ، خیانت، دھوکے، تو حاجی صاحب یہ سارے جھوٹ سے اجتناب اس طرح کرنا ہے کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، سب سے ہٹ کٹ کے ایک اس کے ہو کر، یکسو ہو کر، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اس لیے کہ اللہ اکبر، توحید یہ تو بڑی اونچی چیز ہے، یہ عزتوں کا آسمان ہے۔ موحد وہ بالکل بہت اونچے مقام پر ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یہ آسمان توحید سے گرا، خر من السماء، خر ہو گیا، آسمان سے گر گیا، اور گرتے گرتے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اس طرح کا مشرک ہوتا ہے۔ تو او حاجی صاحبان اور اے حدیبیہ سے واپس آنے والوں، انشاءاللہ حج کا پیکج تمہیں ملنے والا ہے اور تم نے وہاں جانا ہے، لیکن اس سارے شرک کے قلم قم کرتے ہوئے اور اس کی ساری بنیادوں کو اکھاڑتے ہوئے اور اس کو ختم کرنا ہے، اور اس قول زور کو ختم کرنا ہے، اور توحید کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ ذالک، اس کو سنو اور اس کو اچھی طرح دل میں اتارو، یہی حق بات ہے۔ ہاں موحد تو بننا ہے لیکن گستاخی نہیں کرنی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، توحید ہو لیکن توحید کی گنجائش نہیں ہے، توحید ہو لیکن بیت اللہ کی، مسجد حرام کی، مینا کی، عرفات کی، مزدلفے کی، قرآن کریم کی، قربانی کے جانور کی، جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے محترم بنایا ہے، اللہ نے جس کو محترم بنایا ہے تو اس کی تعظیم اور اس کے لیے جو آداب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں اپنے عظیم نبی کے ذریعے سے، تو توحید کا تقاضا توحید نہیں ہے۔ موحد تو ہوں گے لیکن عاشق موحد، سوکھا موحد نہیں، بے ادب موحد نہیں، با ادب، تاکہ با نصیب ہو جائے۔ آپ کو اللہ نے بیت اللہ کی زیارت کی توفیق دی ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، رمی، قربانی کے جانور اور مسجد اور قرآن، اللہ یہ ساری وہ ہے جس کو اللہ نے محترم بنایا۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو جس کو اللہ نے محترم بنایا اس کے اگر کوئی تعظیم کرے اور اس کے آداب بجا لائے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، یہ توحید کو بڑھاتا ہے، صحیح باادب موحد بناتا ہے۔ تو توہین سے بچتے ہوئے موحد بننا۔ ہاں وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، آپ کے لیے جو حلال جانور ہیں اس کو جو شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اس کا اہتمام کرنا ہے، کھانا ہے۔ ہاں اگر وہ مردار ہو جائے یا خنزیر ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام زد کیا جائے، اہل لغیر اللہ بہ،
یا بہتا ہوا رگوں کا خون دم مسفوح، یہ تم پر حرام ہے، اس سے بچنا ہے، موحد بننا ہے۔ اور اللہ نے جو اپنے یہ شعائر مقرر کیے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حرم شریف، منا، مزدلفہ اور عرفات، قرآن کریم، مسجد، قربانی کے جانور، یہ اللہ نے اپنے نشانیاں بنائیں۔ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے کہ یہ اللہ کے نام پہ، یہ اللہ کے دین کی عظمت بلند کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا اس کی تعظیم اور اس کے ساتھ آداب والا معاملہ شرعی حدود میں یہ وہی کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو متقی ہو، جو عاشق ہو، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ تو جو مقام، جو دن، جو اوقات، جو اعمال اللہ سے منسوب ہے، تو وہ جگہ، وہ اوقات، وہ ایام اور وہ شخصیات، اس سب کی شرعی حدود میں تعظیم کرنا یہ دل کی تقویٰ کی علامت ہے۔ اور باقی ایام میں آپ نے جو رمی ہیں وہ کر کے، اور بیت عتیقہ، پھر طواف ہے، یہ حج حدیبیہ والوں کو بھی سنایا گیا، اور یہ پیکج آج کے حاجیوں کو بھی ہے۔ انشاءاللہ اس پیر سے ایک بڑا پیارا مجمع عالم اسلام سے اکٹھا ہوا، وہ انشاءاللہ پیر کو منا روانہ ہوگا، اور منگل یوم عرفہ ہے، اور عرفات میں ان کی حاضری ہوگی، اور بدھ کو پھر رمی اور قربانی اور حلق اور طواف زیارت جیسے عرض کیے گئے، یہ ان دنوں میں عشاق کا ایک زبردست مجمع جو وہاں موجود ہے، انشاءاللہ یہ بجا لائیں گے۔ ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے اعمال کو بھی قبول فرمائے، ان کی حاضری میں بھی برکت دے دے، اور یہ حج پورے عالم اسلام اور جہاں جہاں سے مسلمان آئے ہیں ان کے لیے، ان کے ممالک کے لیے بڑے خیروں کا، اور امت کے مقدر کی تبدیلی کا، اور امت کے عروج کا سبب بن جائے۔ تو حج تو بیان ہوا، لیکن امت کا ایک مجمع حاجیوں کے علاوہ بھی ہے، وہ بڑا مجمع ہے۔ حاجیوں کے علاوہ بھی ایک بڑا مجمع ہے، تو ان کے لیے ان مبارک ایام میں، اس ذی الحجہ کے اس عشرے میں، اللہ پاک نے جیسے حاجیوں کے لیے حج رکھا ہے، اس طرح اللہ کا کرم ہے، اس کریم رب کا احسان ہے کہ عشاق کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کو خوب یاد کرتے ہوئے اللہ کی الوہیت کا سبق تازہ کر لے، اور اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور ان میں اخبات آ جائے، اور ان کے دلوں میں اللہ کے لیے تواضع پیدا ہو جائے، اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں اور جھکے جھکے ہوں، اور جب اللہ کے وعدے اور وعید اور اللہ کے کلام کا تذکرہ آ جائے تو ان کے دل کانپنے لگیں۔ ایسے عشاق کا مجمع ہو کہ وہ جب اللہ اور اللہ کے احکامات کا ذکر آ جائے تو ان کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے عظمت سے، اور اس حکم کی طرف لپکنے لگے، اور ان احکامات کے پورا کرنے میں جو مشقتیں آتی ہیں، اپنے ذات کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، رسم و رواج کے لحاظ سے جتنی بھی مشقتیں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں،
اس کے سہنے میں ان کو مزہ آ رہا ہو، اس پر وہ صبر کر رہے ہوں، نمازوں کو برپا کر رہے ہوں، جاندار نمازی ہوں، جاندار نمازی ہوں، بے جان نمازی نہیں، نماز کو برپا کر رہے ہوں، نماز کا اہتمام کر رہے ہوں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے مال، جان، قوت، علم، اس کو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہوں۔ یہ صفات ان میں پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے حاجیوں کے علاوہ ایک امت کے عظیم مجمع کو ایک عمل قربانی کا دیا کہ ان میں ذکر اللہ آ جائے اور یہ اللہ کے ذاکر بن جائے۔ یہ صرف سیر سپاٹا نہیں ہے اور جی جانور خریدنے کے لیے چلے بالکل غافل اور عبادت کی نیت ہی نہیں کی ہے اور اللہ کے علاوہ سب کچھ یاد ہے، اور ادھر بازار میں گئے تو اللہ کا نام یاد نہیں آ رہا اور غفلت میں ہے، بوتا ہو رہا ہے اور ایک غفلت کی فضا ہے، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں اور جی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور بالکل لگ نہیں رہا کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا اللہ کا بندہ ہے۔ نہیں، قربانی کا عمل یہ تو ایسا ہے کہ قربانی خریدتے ہوئے اور اس کے لیے جاتے ہوئے اور اس کو لاتے ہوئے اور اس کو کھلاتے ہوئے، اور یہ تذکرہ کتنے کا لائے، کتنے کا لائے، اور جی ہم اتنے کا لائے اور وہ اتنے کا لایا، یہ فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ یاد آئے اس میں ذبح کرنے کے وقت تو اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، لیکن ذبح کے علاوہ بھی ان مبارک ایام میں ہر وقت اور خاص طور سے قربانی سے متعلق کوئی کام ہو، اس کے لانے کا کام ہو، اس کو کھلانے کا کام ہو، اس کے باندھنے کا کام ہو، اس کی خدمت کا کام ہو، تو وہ غفلت کے ساتھ نہ ہو کہ جی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور فخر ہو رہا ہے اور مخلوق کا تاثر ہے۔ نہیں، رکوع یہ پیش کر رہا ہے، یہ پیکج ہے تو پیکج دیا ہے حدیبیہ والوں کو، لیکن اللہ کا کلام ایسا وسیع ہے، ایسا لگ رہا ہے آج بھی قربانی کرنے والوں سے اللہ مخاطب ہے اور سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، کن کیفیات کے ساتھ ایک ایک قربانی کی ظاہری شکل اور ایک ایک قربانی کا روح، نماز کا ڈھانچہ، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، لیکن اس ظاہری ڈھانچے کے ساتھ اس کے اندر کی چیزیں، نیت کا ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا اور جی جگہ کا صاف ہونا، وقت کا داخل ہونا، وقت کا اہتمام اور وہ پوری صفات، یہ وہ نماز کی روح ہے۔ صرف ڈھانچہ کافی نہیں ہے، اس کی وہ روح مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے صرف جانور لانا اور جانور کو لا کے ذبح کر لینا اور گوشت کھا لینا اور بس نہیں، اس نے قربانی کے روح کو حاصل نہیں کیا۔ یہ رکوع جو اگلی ہے یہ عجیب ہے، قربانی کن لوگوں کی قبول ہوگی، صفات قبولیت کیا ہے، اور قربانی کے عظیم مقاصد میں اللہ کا ذاکر بننا، اللہ کا ذاکر بننا، اللہ کی الوہیت کا استحضار، اس کے سامنے جھکنا، اسلام، ان کے جتنے احکامات ہیں اس کے لیے تیار ہونا، گوئے کہ وہ اپنے حال سے کہہ رہا ہے اللہ آج تو آپ کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ پیغمبر علیہ السلام کو تو حکم ہے کہ کہو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم سے ارشاد ہے کہو وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں، میری قربانی اللہ کے لیے، میری نمازیں اللہ کے لیے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے،
ساری بنی ہوئی چیزوں سے میں نے رخ بنانے والے کی طرف اس طرح موڑ دیا کہ سارے باطل کو میں نے چھوڑ دیا، شرک کے سارے اقسام کو چھوڑ دیا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کی الوہیت کا اور اسلام کے لیے فَلَهُ أَسْلِمُوا، ان کے سامنے جھک سکو اور ان کے احکامات کے لیے تیار ہو جاؤ اور تمہارے دلوں میں اخبات کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ صورت عجیب صورت حج یہ دلوں میں اخبات کا نسخہ بھی بتاتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سبحان اللہ، قربانی یہ قرآن پر تیار کرتی ہے۔ یہ کیسا قربانی دینے والا ہے؟ پورے سال میں اس نے قرآن ایک مرتبہ نہیں پڑھا، اس کے ترجمے کو نہیں سنا، اس کے پیغام پہ غور نہیں کیا کہ کس طرح کن حقانیت اور کس حقائق کی طرف یہ کتاب متوجہ کرتی ہے۔ اہل علم کے پاس آیا نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پھر اس سے ایمان بنے۔ یہ ایمان بڑا زبردست ہے جو قرآن کی روشنی میں بنتا ہے۔ یہ ایمان پھر فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اندر دلوں میں ایک شرمندگی، اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ، ایک تواضع، میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، یہ مخبت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی کا عمل ہم نے مقرر کیا، ایک تو تم میں ذکر آ جائے، اللہ کی الوہیت کو سمجھنے لگو، مسلمان ہو جاؤ اور اللہ کے احکامات کے سامنے جھکو۔ بشر المخبتین، اور مخبت کو اے نبی خوشخبری دو، جس کے دل میں یہ تواضع قرآن کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے اس کو۔ اور پھر وہ مخبت بتائے گئے ہیں کہ وہ جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے وعدے وعید، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایک قسم کا عظمت سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور والصابرین علی ما اصابہم، جو کچھ ان کو احکامات کے پورا کرنے کے سلسلے میں مشقتیں آتی ہیں اس کو سہتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب فجر چھوڑی ہے، ظہر چھوڑی ہے، قربانی کر رہا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جو جی بے نمازی ہیں، جی کہ میں قربانی کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں وہ مقیم الصلاۃ، وہ نمازوں کا قائم کرنے والا ہے، یہ بے نمازی قربانی دینے والا، یہ کیسی قربانی دے رہا ہے؟ یہ پکا نمازی کیوں نہیں بنا؟ یہ فجر میں کیوں سو رہا ہے؟ یہ جماعت میں کیوں حاضر نہیں ہو رہا؟ نماز کو برپا کرے، قربانی اس کی قبول ہوگی۔ یہ مقیم الصلاۃ اور جو ان پر لازمی اخراجات ہیں، زکوٰۃ اور باقی اعمال، اس میں وہ خرچ کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی کے جانور معمولی نہ سمجھو۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، عجیب آیتیں ہیں، عجیب آیتیں ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں اتاریں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جتنے قربانی کے جانور ہیں نا، اونٹ، بیل، گائے، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھینس، بھینسا، جتنے بھی یہ بہیمۃ الانعام ہیں، یہ جب قربانی کے لیے نامزد ہو جائے نا تو اللہ فرماتے ہیں جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ میری نشانی ہے، اس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں کہ کچھ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے امر کے پورا کرنے کے لیے جانور لائے ہیں اور اس جانور کا احترام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ بیل اب عام بیل نہیں ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ اکبر۔ یہ بکری یہ شعائر اللہ میں سے، یہ اللہ کی نشانی بن گئی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہم تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں،
تاکہ تم انسان بن جاؤ۔ کیسے؟ کہ یہ بکری تو اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئی، اور تم جانور لا رہے ہو بے عیب، کہ وہ کھانا نہ ہو اور وہ لنگڑا نہ ہو اور اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، بے عیب جانور تلاش کرتے ہو، لیکن خود عیبدار ہو، خود عیبدار ہو، او عیبدار قربانی والے، او غلط دیکھنے والے، او غلط سننے والے، او حرام خور، او ماں باپ کے نافرمان، او سود خور، وہ قاتل، وہ زانی، وہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والا، عیبوں سے بھرا ہوا، اللہ کی قدرت کی نشانی، اس سے کچھ حاصل کر، یہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی بنائی کہ اپنے نفس کو بھی ذبح کرو، علاج کرو، ان عیوب سے توبہ کر لو، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اور اس کو ذبح کرنا ہے اس طرح کہ اگر اونٹ ہو تو اس کو نحر کرنا ہے، اس کے ایک پاؤں کو باندھ لیا اگلا اور باقی تین پر وہ کھڑا ہے اور نحر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی آخری حج پر 100 اونٹ لے آئے، قربانی، کیا قربانی، سبحان، 100 اونٹ لے آئے اور 63 کا خود نحر کیا اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی 2 دمبے ذبح کرتے تھے۔ کسی نے کہا یہ 2، کہا ایک تو میں اپنے لیے کرتا ہوں اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جن میں قربانی کی وسعت نہیں، تو ان کے لیے حضرت قربانی دیتے تھے، تو میں بھی دیتا ہوں۔ یہ سیزن ہے، اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب، پیغمبر علیہ السلام کے ایصال ثواب، مشائخ اکابر اساتذہ ان کے ایصال ثواب، اللہ اکبر، سیزن ہے خوب۔ انہی ایام میں، یہی 3 دن ہیں، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں یہ خاص ایام ہیں۔ ان ایام میں یہ احراق الدم، اللہ کے لیے خون بہانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام، کیا وقت ہو رہا ہے جی؟ اچھا، الحمدللہ، وقت میں برکت ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے تھے تو ان کے گھر میں زندہ جانور بھی حضرت ان کو صدقہ کر لیتے تھے کہ آپ قربانی کر لو۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام خر دماغ نہ ہو اور وہ ٹیکسوں کا عادی نہ ہو، بے ایمان نہ ہو اور اس میں ایمان کا ذرہ ہو، تو وہ بیت المال سے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کی وسعت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے بیت المال سے جانور مہیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ تو اونٹ کو ذبح کرو اور اس کا نحر کرو، لیکن اس میں بھی فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وہ اپنے پہلو پر گر جائے، خوب ٹھنڈا ہو جائے، جلدی نہیں کرنی ہے۔ یہ قصائی لوگ چونکہ ان پر بڑی جلدی ہوتی ہے تو ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ بعض ظالم، اللہ بچائے، اللہ کی قدرت کی اس نشانی کے ساتھ اس کو لاتوں سے مارتے ہیں اور اس کو بڑے غلط طریقے سے گراتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد اب اگر وہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے تو بعض بدبختوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دل میں چھرا مار رہے ہیں، اس کے دل میں چھرا مار رہے ہیں۔ قصائی جو ہوا بے ایمان، اس کو پیسے کی لگی ہوئی ہے، اس کو شاعر اللہ کی لگی ہوئی نہیں ہے، ابھی وہ پورا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے اور یہ کاٹ پیٹ پہ لگ گیا ہے، ظلم ہے۔ نہیں، آپ نے کھڑا ہونا ہے، خود ذبح کرنا ہے، نگرانی کرنی ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا ہے، ان آداب کی رعایت کرنی ہے، پھر خود بھی کھاؤ، بابرکت گوشت ہے۔ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ،
رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک سخرنا لکم، اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جانور ہے، اس کا بھی خاندان ہے، باپ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، بیوی ہے، خاندان ہے، لیکن کوئی ہڑتال نہیں کرتا، ادھر سے آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے، آپ ذبح کر رہے، سبحان اللہ، آپ بڑے کمزور، اور اس کو اللہ نے آپ کو ایک قدرت دی، کہتے ہیں یہ ہم نے اس لیے دی کہ تم شکر کرو، نہ شکرے نہ بنو، شرک سے، خواہشات سے، نفس کی غلامی سے باز آ جاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے جو طریقے تمہیں بتائے ہیں اس سے تمہارا دل لبریز ہو جائے، یہ قربانی کے مقاصد میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حدیبیہ والوں سے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اے حدیبیہ والو، تمہیں تو ابھی عمرہ اور قربانی کے لیے وہاں موقع نہیں ملا، لیکن میں اللہ تمہاری دفاع کروں گا اور ان خائنین کی قدرت کو ختم کروں گا، اور بیت اللہ میں تم داخل ہوں گے۔ 6 ہجری میں یہ معاملہ پیش آیا اور یہ پیکج پیش کیا گیا، اور 7 ہجری کو حضرت نے عمرۃ القضاء کیا، اور 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری کو پیغمبر علیہ السلام نے حج کی جماعت بھیجی، خود تشریف نہیں لے گئے، اور وہاں سے سارے بتوں مشرکوں کو نکال دیا، اور 10 ہجری کو حضرت خود حج کے لیے گئے، اور بڑا شاندار حج ہے، اور اس کے بھی بڑے زبردست واقعات ہیں۔ اللہ کرے ان مبارک ایام میں ہم ان اسباق کو تازہ کریں۔ یہ تسبیح تحلیل کے ذکر اور کے دن ہیں، خاص طور سے یوم عرفہ جو منگل کی صبح سے شروع ہو رہا ہے، تو اس سے لے کر کے اور 10، 11، 12، 13 کے عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ بھی 1-2 اعمال اور ہے، یہ مختصر جلدی میں بتا دیتا ہوں۔ عید کے دن جب عیدگاہ میں نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر کو جاؤ تو 4 رکعت، پہلے میں سورۃ اعلیٰ، اور دوسرے میں سورۃ والشمس والضحیٰ، اور تیسرے میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور چوتھے میں بڑی عید میں سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص، دونوں کو ملانا چاہیے، بڑے اجر ہیں۔ سورۃ اعلیٰ پڑھ لینے پر جتنے صحف آسمانی ہیں صحیح، اس کی تلاوت کا اجر اللہ دے دیتے ہیں، اور سورۃ شمس والضحیٰ پڑھ لینے پر جتنے بھی سورج جس مخلوق پر طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اس سب کے بقدر نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور سورۃ والضحیٰ عید کے دن اپنے گھر میں عیدگاہ میں سے واپس آ کر پڑھ لینے پر سارے دنیا کے یتیموں کو پالنا کھلانے کا اجر اللہ دے دیتے ہیں۔ سورۃ کوثر اور پر قربانی جتنی مخلوق نے کی ہے اس کا اجر، اور سورۃ اخلاص پڑھ لینے پر 50 سال گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ کا اللہ اجر دے دیتے ہیں۔ ایک عجیب نیکیوں کا خزانہ ہے۔ اس دن کی نماز ہے، نفلی نماز ہے، غفلت میں یہ دن نہ گزرے۔ یہ حضرت مولانا حسن جان صاحب کا بتایا ہوا نسخہ ہے، ان کے لیے بھی گوئے کہ ایصال ثواب ہو جائے اس تذکرے سے۔ اور ایک حضرت مولانا ادریس شہید رحمہ اللہ گزشتہ سال منی میں عرفے کی رات کی انہوں نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے، اس کے فضائل بیان کیے۔ یہ ان کا آخری بیان ہے منی کا۔ حضرت نے فرمایا کہ عرفے کی رات کو یہ پڑھ لینے پر
اللہ فرماتے ہیں جو جنت چاہیے وہ آپ کے لیے ہو گئی، جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان ایام کو قیمتی بنائیں، غفلت نہ ہو، قربانی کی تیاری ہو اور ان پورے صفات کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔